تو آپ کیا بھی سمجھتے ہیں کہ جو آج کل اتنا زیادہ ایڈوانسمنٹس ہیں ٹیکنالوجی میں بھی، کیمراز بھی 30-30 لاکھ 50-50 لاکھ کا کیمرہ ہے، کروڑ روپے کا ہے، پھر اس کے علاوہ ہر جتنے بھی پارٹس آف پروڈکشنز ہیں، رائٹنگ سے اسکرین پلے سے لے کے تو فائنل پوسٹ پروڈکشن تک، اس میں سب چیزوں میں پروفیشنلزم آ چکا ہوا ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سارے ہونے کے باوجود بھی چیزیں اس لیول کے ڈرامے نہیں بن رہے جس طرح آپ لوگوں کے دور میں ہوا کرتے تھے، یا ابھی ٹھیک ہے اپنے وقت کے حساب سے ٹھیک ہی بن رہے ہیں، کمرشلزم زیادہ آ گیا آپ سمجھتے ہیں؟ ایسے ہے کہ جس جس دور میں ہم لوگ پلے کیا کرتے تھے، اور اس زمانے کے جو ڈرامے اور پلے تھے وہ اس لیے زبردست بنتے تھے کیونکہ رائٹر جو ہے وہ اپنا اسکرپٹ جو ہے بڑے دھیان کے ساتھ اور ہر چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور بڑے شوق سے لکھتا تھا. رائٹر ہوتا تھا، علی از آن لائن، علی نے آپ کو جو ہے نا رائٹر ہو، ڈائریکٹر ہو، پروڈیوسر ہو، یہ سب لوگ جو تھے یہ پروفیشنل تھے. اور جب بھی کوئی کام کرتے تھے وہ پبلک کو دیکھتے ہوئے کرتے تھے کہ پبلک کو ایسا مٹیریل دیں جس میں لوگ جو ہیں وہ انٹرسٹ لے سکیں. میں نے ہمیشہ دیکھا، میں نے بہت سارے پروڈیوسرز کو، ڈائریکٹرز کو دیکھا. ویسے میں نے یاور حیات صاحب کے ساتھ کام کیا، میں نے اس کے علاوہ جو ہے روحی ان کے ساتھ پلے کیا تھا میں نے، کیا نام تھا ان کا، روحی اجاز تھا ان کا نام تھا. اسی طریقے سے بہت سارے جو پروڈیوسرز ہیں ان کے ساتھ کام کیا. اسی طریقے سے منو بھائی کے میں نے پلے کیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جب پلے لکھتے تھے تو وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم جو ہے اس سے پیسہ کمائیں، یا ہم جو ہے جلدی جو ہے اس کو لکھ کے تو اس کو آن ایئر بھیجیں. جب ہم کام کرتے تھے تو ہمیں جو ہے پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور رائٹر جو ہے وہ ہمارے ساتھ باقاعدہ طور پہ بیٹھتے تھے. ریہرسلز ہوتی تھیں باقاعدہ. ریہرسل کے بعد وہ کہہ رہا میں بڑی اس کے اوپر ریہرسل کے دوران ہم سے بات کی جاتی تھی، اور ایکشنز کی اور ہر چیز کو، کہ پبلک کو صحیح چیز دینی ہے. یہ بھاگم دوڑم اور زبردستی کا کوئی کام نہیں کرنا. تو اس زمانے میں جتنے بھی پلیز بنے، جتنے بھی پلیز آتے تھے، وہ اس لیے پروفیشنل اور اتنے اچھے ہوتے تھے کیونکہ وہاں پہ ایکٹر بھی دل سے کام کرتا تھا، پروڈیوسر بھی دل سے کام کرتا تھا، رائٹر بھی کام سے کرتا تھا، یہاں تک کہ بوم مین جو ہوتا تھا، جو لائٹ والا یا بوم مین ہوتا تھا، وہ بھی پروفیشنل طریقے سے، خوبصورت طریقے سے اپنا دل لگا کے کام کرتا تھا. اور ہمارے پاس ٹائم ہوتا تھا کہ ہم اپنے ٹائم پہ صحیح طریقے سے اپنے پرفارمنس دیں، اور ایک چیز کو تھرو جب جائے اور جب آن ایئر جائے تو لوگ اس کو پسند کرے. اور ایسے ہی ہوا جتنے بھی پلے بنے 1980 تک اور 83-84 تک بنے، بہترین. آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ اس زمانے میں چھوٹے تھے یا کیا، آپ کا ہمارے جو جتنے پلیز تھے وہ ٹاپ کلاس تھے. اب پرابلم یہ ہے، اب جو ہے وہ پروفیشنلزم نہیں ہے، وہ صحیح بینوں میں نہیں ہے. اب جو ہے لوگ جو ہے وہ اس کو بزنس بنا لیا ہے. اور جب انہوں نے بزنس بنایا ہے تو بزنس کے اندر جو ہے وہ چیز نہیں آ سکتی، کیونکہ ایکٹر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر چند ایک پلیز ہیں جس کے اندر واقعی محنت کی جائے. مگر آج جس پلے کو اٹھاؤ یا جس سنگر کو اٹھاؤ، کوئی بھی گانا اٹھا لو یا فلم اٹھا لو یا ڈرامہ اٹھا لو یا اسٹیج پلے پہ اٹھا لو، آپ کو اوریجنلٹی نہیں ملے گی، آپ کو ریالٹی نہیں ملے گی. آپ کو یہ لگے گا کہ آپ جو ہے ہوا میں بیٹھے ہوئے. آپ کو اس کے اندر جو ہے ایک چام ہوتا ہے، ایک مزہ ہوتا ہے دیکھنے کا. آپ کا دل نہیں کرتا، آپ اسکرین سے ہٹ نہیں سکتے، اتنا آپ کا وہ ہوتا ہے. وہ تھا وہ زمانہ جب لوگ کھپ کے کام کرتے تھے اور زبردست. اس میں آپ دیکھ لو، وارث ہے، اندھیرا اجالا ہے، میں نے بھی اندھیرا اجالے میں کام کیا ہے، اندھیرا اجالا ہے، اس طرح کے بے شمار پلے ہیں جس میں کام کیا، بے شمار، اور بہت مشہور ہوتے تھے پاکستان میں. مگر میرے نظر میں اب جو جتنا بھی یہ نئی جنریشن آئی ہے اور نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، اس کے حساب سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا دل نہیں کرتا ٹی وی کا اگر بیٹھنے، میرا دل نہیں کرتا کہ میں کوئی پلے دیکھوں، کیونکہ مجھے وہ چیز نظر نہیں آتی. بالکل بالکل. اور مجھے یہ یاد ہے کہ اندھیرا اجالا ڈرامہ تھا، یا تنہائیاں کے دور میں، وارث کے دور میں، زمین کے دور میں 8 سے 9 بجے کا پرائم ٹائم ہوتا تھا، خبر نامے سے پہلے کا جو 1 گھنٹہ ہوتا تھا.
اور مجھے یاد ہے کہ لاہور میں سڑکیں خالی ہو جایا کرتی تھیں، ایسا ہی لوگوں نے ڈرامہ دیکھنا ہوتا تھا. بالکل. تو آج کل اس طرح نہیں ہے. ویسے بھی ایک اور بات بھی ہے کہ آج کل سب کو موبائل پہ ایکسیس حاصل ہے. اگر وہ کوئی اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں تو وہ آن دا گو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس طرح کی آڈینس جو ہے وہ اب شاید پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کو نہ مل سکے، کیونکہ نہیں پروڈکشن بھی ویسی اور آڈینس بھی ویسی. نیوز میں یہ ہے کہ نہ تو ایکٹر، نہ ہی پروڈیوسر، نہ ڈائریکٹر، اور نہ ہی جو ہے پروفیشنلزم ہے. اور جو پبلک ہے، نئی جنریشن ہے، اس کو جو پلیز ہیں، ڈراماز ہیں، ان کی ریالٹی نہیں پتا. وہ مطلب ہے بالکل کہ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں جس میں زیادہ ولگیرٹی ہو، یا پیار محبت کی زیادہ باتیں ہوں، یا عشق مشق کی باتیں ہوں. لیکن اس زمانے میں کسی اور انداز سے محبت کا بھی انداز علیحدہ ہوتا تھا، چپکلشوں کا بھی انداز علیحدہ ہوتا تھا، بات کرنے کا انداز ہوتا تھا. ایک بڑی پختگی ہوتی تھی ان پلیز کے اندر. اب جو پلیز ہیں مجھے ان میں پختگی نظر نہیں آتی. اور کم از کم یہ نہیں کہ میں اس ایج میں آ گیا ہوں تو وہ نئی جنریشن کو میں